آج خاص طور پر جو ہمارا سلسلہ ہے احکام حج، اس میں ہم کیا سننے جا رہے ہیں؟ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں خاص طور پر آج کیا پرٹیکولر کس چیز پہ فوکس ہوگا ہمارا؟ بڑی ہی اہم چیز ہے اور شاید اتنے فوکس کر کے ہم احکام حج میں پہلے دفعہ لے کر آ رہے ہیں اچھا، کہ اسلامی بہنوں کی طرف سے کچھ پیغامات تھے، مختلف ذرائع سے وصول ہوئے کہ ان کے حج کے مسائل بیان کیے جائیں، صحیح، اور یقینی طور پر صرف مرد حج کرنے نہیں جاتے، اسلامی بہنیں بھی جاتی ہیں۔ بہت بڑی تعداد، تو کچھ سوالات مرتب کیے ہیں اسلامی بہنوں کے صحیح۔ تعلق سے، تو ان سوالات کے جوابات آج کے سلسلے میں شامل ہوں گے۔ کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں، مفتی صاحب سے کچھ سوال بذریعہ کال لیتے ہیں، اسلامی بہنوں کے سوالات بھی ہمارے پاس ہیں، ان کو بھی پھر انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ کچھ کالز دیجیے گا۔ دوران ایام حج یعنی عرفہ کے دنوں کے دوران اگر اسلامی بہنوں کی مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ دوران حج عرفات وغیرہ میں دیکھیے، عرفہ کا دن ہے، اس کے بعد 10واں دن ہے، اس کے بعد 11واں دن ہے، 12واں دن ہے، یہ پانچوں جو دن ہیں یہ عرفات، مزدلفہ اور مینا میں گزرتے ہیں، اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب کہ رکاوٹ بنے۔ ایک عمل ہے طواف زیارت کرنا، اس کے لیے مسجد الحرام شریف میں جانا ہوتا ہے۔ عام حالات میں یہی حکم ہے کہ مسجد الحرام شریف میں جا کر وہ کرنا چکے، تو عام حالات میں یہی حکم ہے کہ 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے یعنی 12 ذوالحجہ کو مغرب ہونے سے پہلے 13 کی مغرب ہو جائے گی، اس سے پہلے طواف زیارت کیا جائے، تاخیر ترک واجب ہے۔ اچھا، لیکن خاتون اگر کوئی ناپاکی کے ایام میں ہے تو اس کے لیے تاخیر جائز ہے، بلکہ واجب اس کے لیے تاخیر کرنا، وہ تاخیر کرے گی، اور جب پاک ہو جائے گی پھر نہا کر وہ طواف کرے گی۔ اس کا دم بھی واجب نہیں ہوگا؟ دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک، یعنی خاتون کے لیے دیگر معاملات میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے؟ یعنی عرفات میں کوئی پرابلم نہیں ہے، صحیح، مزدلفہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، صحیح، رمی رمی کرنے میں کوئی ہے۔ پرابلم نہیں ہے، مینا میں وقوف کرنا یا مینا میں ٹھہرنا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، طواف زیارت اور طواف وداع کے مسائل ہیں، ٹھیک، تو اس طواف وداع کا اگر معاملہ ہے تو طواف وداع کے اندر بالکل وقت نہیں ملتا، اسے فوراً قافلہ جانا ہے تو وہ واجب بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ بھی معاف ہے؟ جی، سبحان لیکن اللہ، طواف زیارت معاف نہیں ہے، ٹھیک، طواف زیارت میں تاخیر معاف ہے۔ صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی کہ وہ ناپاکی میں بھی یہ معاملات کر سکتی ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا ہو گیا۔ مرد جو ہے وہ لباس الگ پہنتا ہے، مخصوص لباس پہنتا ہے، 2 چادریں عام طور پہ ہوتی ہیں اور بغیر سلا ہوا وہ لباس ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے لباس کے تعلق سے کیا پابندی ہے؟ کیا وہ بھی احرام پہنیں گے؟ اسلامی بہنوں کے لیے لباس کے تعلق سے کوئی احکام نہیں ہے، اچھا، یعنی جدا گانا خاص احکام ہو ایسا نہیں ہے۔ مرد کے لیے ہے کہ مرد بغیر سلا لباس پہنے گا، اسلامی بہنیں جو ہیں وہ سلا ہوا لباس پہنیں گی۔ اچھا، ان کے لیے کوئی رنگ خاص نہیں ہے، کوئی ڈیزائن خاص نہیں ہے، اچھا۔ کوئی انداز خاص نہیں ہے۔ بعض جو سفید اس طرح کے احرام کے طور پہ برقعے پہنتی ہیں، اس کو لازمی سمجھتی ہیں، یہ غلطی ہے ان کی؟ لازمی سمجھنا غلطی ہے، اچھا، کسی اور مقصد کے تحت پہنتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مقصد یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ خواتین چونکہ حجاب تو لینا ہے ان کو، سر تو چھپانا ہے ان کو، بال بھی چھپانے ہیں، اچھا، تو اب انہوں نے حجاب لیا ہوا ہے تو وہ مختلف کلر کے حجاب قافلہ وائز لیتی ہیں بعض اوقات، اچھا، تاکہ ایک قافلے کی خواتین جو ہیں ممتاز ہو جائیں۔ صحیح، اب پاکستانی خواتین کے اندر یہ رجحان کم ہے، دیگر ممالک کی خواتین میں یہ رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پورا قافلے کا ایک ہی جو ہے نا وہ اسٹائل ہوتا ہے، مردوں نے واسکٹ پہنی ہوتی ہے اگر وہ احرام میں نہیں ہے تو ایک جیسی ہوگی، اچھا، اور خواتین کے جو عبایا ہیں وہ ایک اسٹائل کے ہوں گے۔ تو کسی اور وجہ سے اگر وہ سفید کا ہی تعین کرتی ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، شریعت نے پابند نہیں کی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ عورتوں کے لیے سفید حجاب ضروری ہے، شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس حالت میں یعنی کہ کپڑوں کا تو کوئی وہ معاملہ نہیں ہے، اسی طریقے سے بھی احرام موزے پہن سکتی ہیں، دستانے پہن سکتی ہیں، پاؤں چھپانے کے جو مسائل ہیں مرد کے لیے وہ اسلامی بہنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سر چھپانا ہے، سر ان کا، چہرے کا کیا حکم ہے؟ چہرہ نہیں چھپا سکتی، چہرہ ظاہر کریں گی، اچھا، چہرے کا فرق ہے صرف۔ تو ایسا آج کل دیکھا ہے بعض جو خواتین ہوتی ہیں وہ چہرہ چھپاتی بھی ہیں اور اس طرح کوئی احتیاط بھی کرتی ہیں، وہ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ چہرہ لوگوں کو نظر بھی نہ آئے اور چہرہ ڈھکا ہوا بھی ہو اور کھلا ہوا بھی ہو؟ دیکھیے، اس کے لیے تاکید اس بات کی ہے کہ وہ چہرہ کسی اور طریقے سے چھپائے، یعنی نقاب نہیں کریں گی۔ نقاب کرنا جو ہے چہرے کو چھپانا ہے، مثال کے طور پر یہ امامہ ہے، اگر اس کو یوں کیا جائے گا تو یہ چہرے پر کپڑا چڑھانا کہا جائے گا۔ لیکن
اس کے پاس کوئی کتاب ہے جو مردوں کی طرف آتی ہے وہ تو کتاب سے آڑ کر لے تاکہ مرد اسے نہ دیکھیں. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ سواری پر جا رہی تھیں تو کسی مرد کی سواری گزرتی تو آپ کسی چیز سے آڑ کر لیتی. تو فی زمانہ ایک پی کیپ بڑا اچھا ایک ذریعہ ہے اچھا جس کے ذریعے جو خواتین ہیں وہ اپنے چہرے کو چھپا بھی لیں گی اور جو شرعی تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. لیکن بیسیکلی یہ ہے، یہ یوں ہے، کیپ ہے نا، یہ بیسیکلی کیپ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ یوں کر کے کیپ ہے. یہ جو کیپ ٹوپی والا کیپ ہوتا ہے اس کے اوپر پردہ لگایا گیا ہے. صحیح. تو اب یہ جو کیپ پہنے گی پیچھے یوں کر کے ہاں تو یہ پردہ چہرے سے مس نہیں ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ پردہ دور ہوگا اس کا اور ایک خیمہ نما اسٹائل بن جائے گا. اب اس کے اندر کچھ احتیاط ہے. دیسی ٹوٹکے ہیں، اچھا اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو یہ چہرہ ٹچ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو پھر یہ قریب آ جاتا عرض کر رہا ہوں. اب جس اسلامی بہن کے گود میں بچہ ہو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے. اوہ تو ایک دیسی ٹوٹکا تو یہ ہے کہ جو پتلا گتا ہوتا ہے نا، بہت ہی پتلا گتا، عام طور پر بنیان وغیرہ میں آتا ہے، تو ایسا کوئی گتا یہاں چپکا لیا جائے پچھلی طرف، اس کو اسٹیپل کر لیں، پچھلی طرف چپکا لیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ بار بار ہلے گا نہیں. یعنی صرف کپڑا ہے تو ہلکا ہے، یہ ہلکا ہونے کی وجہ سے اس کا ہلنا جاری رہے گا. صحیح. لیکن اگر کوئی یہاں پر بالکل نیچے سرے پر کوئی پیچھے کی طرف گتا چپکا لیا جائے، ہلکا گتا، بھاری ہوگا تو باہر کی طرف سے اندر کی طرف، اچھا اس سے اس کا ہلنا بند ہو جائے گا. صحیح. اور یہ بالکل ایک یوں رہے گا تو یہ بار بار ٹچ ہونے کا معاملہ نہیں مدنی ہے. منی کو اگر پہنا کر چیک کریں کیا فرماتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. جی آپ اب چونکہ مدنی منی کا چہرہ چونکہ تھوڑا چھوٹا ہے تو ذرا آپ اس طرف چہرہ کریں. یہ دیکھیں، یہ ٹچ نہیں ہو رہا نا، صحیح. یہ دور ہے. چونکہ یہ کیپ جب بڑی خاتون پہنے گی، بڑی عمر کی خاتون، تو یہ تھوڑا دور ہو جائے گا، بالکل دور ہو جائے گا. اچھا لیکن یہ اس کو اس میں ضرور بھی احتیاط یہی کرنی ہے کہ یہ بازار میں مل رہے ہوتے ہیں، بیٹا مختلف سائز کے مل رہے ہوتے ہیں. اچھا اس طرح اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے سائز کا نہ ہو، یہ یعنی یہ بالکل ٹچ ہو رہا ہو تو فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. تو اس حساب سے لینا ہے. پھر اس میں اس کو گھر میں بھی بنا سکتے خواتین تو ماہر ہوتی ہیں تو وہ کر سکتی گھر ہیں، میں بھی اس کی سلائی کڑھائی کے جو کام ہے ان کے لیے کر سکتی مشکل نہیں ہے. اچھا یہ اس کو ضروری کہیں گے یہ پہننا، یہ ایک صرف مشورہ ہے؟ مشورہ نہیں، اس کی تاکید ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، تاکہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ مردوں کی طرف سے جو آزمائش ہے وہ نہیں ہوگی، پھر عورت کے جو حیا کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے. اچھا بعض خواتین، تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹے گا لیکن اس کا جواب یہاں ہو جائے، اس مسئلے کو بیس بنا کر اعتراض کرتی ہیں کہ جب دیکھو حج میں چہرہ کھولنے کا ہمیں حکم ہے تو آپ خواہ مخواہ کیوں ہمیں پردے کا سارا سال عام طور پہ حکم دیتے ہو؟ ایسے ہم گھوم سکتی ہیں، جب حج میں اللہ نے بولا ہے کہ ہمیں چہرہ کھلا رکھنا ہے تو پھر عام طور پہ کیوں ہم چہرہ چھپائیں؟ حج کا جو ماجرا ہے اس میں بندے کے اوپر ایک للہیت طاری ہوتی ہے، اخلاص کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے اوپر رقت طاری ہوتی ہے. اور پھر یہ مردوں کا بھی امتحان ہے، عورتوں کا بھی امتحان ہے. مردوں کا اس اعتبار سے امتحان ہے کہ وہ نہ دیکھیں، عورتوں کا اس اعتبار سے امتحان ہے کہ جب حکم ملا انہوں نے چھپایا، جب حکم ملا انہوں نے نہیں چھپایا. صحیح. اس اعتبار سے امتحان ہے. تو یوں کیفیت اور فضا میں فرق ہے. صحیح. اس کو دلیل کیسے بنایا جائے گا؟ بات یہ نا، یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں کس طرح کا ماحول ہے اور شریعت کا حکم ہے. شریعت کا جس موقع پر جو حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ نیت میں بھی کوئی فرق ہے مرد و عورت کی؟ دیکھیں نیت کے مختلف مواقع ہیں. ایک نیت ہوتی ہے احرام کی نیت کی جاتی ہے، ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ طواف کی نیت کی جاتی ہے. تو مرد اور عورت کی نیت میں کوئی فرق نہیں ہے. مرد بھی انہیں الفاظوں سے نیت کرے گا، عورت بھی انہیں الفاظوں سے نیت کرے گی. لبیک پڑھتے ہیں، لبیک میں جیسے ہم سنتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ کہتے ہیں وعلیک السلام، تو عورتیں کہتی ہیں آپس میں وعلیک السلام. بعض کچھ تھوڑی پڑھے لکھے ہوتے ہیں عربی میں تو اس کو جانتے ہیں. تو لبیک میں بھی کوئی فرق ہے مرد و عورت کے؟ لبیک کے اندر کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے جس میں عورت سے خطاب ہو رہا ہو. اچھا. لبیک کے اندر اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے، اور جو صیغے ہیں ان صیغوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. عورت بھی تلبیہ پڑھے گی. ایک فرق ہے، مرد کے لیے تاکید ہے کہ بلند آواز سے پڑھے،
अच्छा अच्छा, عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھے، واہ عورتیں آواز بلند نہیں کریں گی۔ صحیح، یہاں سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس عبادت میں بھی انہیں کتنی حیا اور پردے کا حکم دیا ہے۔ عورت اذان نہیں دے سکتی، اذان ایک اہم مذہبی فریضہ ہے، عورت نہیں دے سکتی ہے، کیوں آواز بلند ہوگی، اور عورت کا آواز بلند ہونا شریعت کو محمود نہیں ہے، واہ شریعت کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اذان میں، تلبیہ میں ترنم ہے، ترنم سے پڑھا جاتا ہے، اور عورت کا جو ترنم ہے وہ ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے، تو عورت آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھے گی، صرف یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا طواف میں مرد و عورت میں کچھ فرق ہے؟ طواف میں مرد و عورت میں فرق ہے، اچھا چکر تو ساتھ ہیں، عورت بھی ساتھ چکر کرے گی، مرد بھی ساتھ چکر کرے گا، پھر کیا فرق ہے؟ لیکن مرد جو ہے بعض مواقع پر رمل کرتا ہے، عورتوں پر رمل نہیں ہے، رمل طواف میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے کئی آپشنز ہیں نا استلام کے اندر، اب عورت بھی ان آپشنز کو اختیار کر سکتی ہے، لیکن فی زمانہ حجر اسود کا بوسہ عورت کو لینا تقریباً ناممکن ہے، جائز طریقے سے لینا، صحیح، یعنی اتنے رش کے اندر کس طریقے سے وہ مردوں میں جا کے گھسے گی، مردوں سے مس ہوئے بغیر فی زمانہ حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن نہیں ہے۔ سنا تھا کہ کوئی ٹائمنگ وغیرہ مقرر ہونے کا سلسلہ ہوگا، اور خواتین کے لیے الگ کچھ اس طرح کی خبریں تھیں، لیکن کوئی بات سامنے آئی نہیں ابھی تک۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ ہے کہ حجر اسود کا جو بوسہ لینا ہے زیادہ سے زیادہ سنت موقدہ ہے، اور مردوں کے ساتھ جسم مس کرنا یہ حرام ہے، صحیح، تو ایک سنت موقدہ کی وجہ سے حرام کام کے ارتکاب کی اجازت کس طریقے سے دی جا سکتی ہے؟ خواتین اس انداز پر طواف کریں گی کہ وہ مردوں سے دور رہیں، جہاں رش نظر آئے وہاں تھوڑا سا دور ہونا شروع ہو جائیں، خانہ کعبہ سے دور ہونا شروع ہو جائیں، ٹھیک، اگر رش نہیں ہے تو قریب ہو جائیں، لیکن رش کے دنوں میں رش ہی ملتا ہے۔ ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جن اوقات میں گھمسان کی جو بھیڑ ہے وہ نہ ہوتی ہو۔ ایسا کچھ وقت ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں طواف کے لیے بہتر جو اوقات ہیں، دو اوقات بڑے مناسب ہیں۔ ایک تو وقت ہے رات 11:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک، یہ بہت مناسب وقت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بھیڑ کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ دوسرا وقت ہے صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک، علاوہ جمعے کو تو مسجد 9 بجے سے فل ہوتی ہے، فل ہو جاتی ہے، تو 9 سے 11 کا جو وقت ہے اس میں بھی رش جو ہے بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن دھوپ ہوتی ہے تو رات والا جو ہے وہ زیادہ آسانی والا، سہولت والا رہتا ہے۔ زیادہ آسانی اچھا، والا اس ہے۔ کے علاوہ جو مسجد شریف کے جو صحن مطلب مطاف سے اوپر کی طرف آ کر جو فلورز ہیں اس پر بھی طواف کریں اسلامی بہنیں، دیکھیں عموماً پھر مردوں سے ٹچ نہیں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ مطاف اگر خالی ہے تو مطاف سے ہی طواف کیا جائے۔ پھر تو وہی ان کے لیے قریب سے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا مفتی صاحب، رمل کا آپ نے فرمایا، رمل کیا چیز ہے؟ اگر وضاحت ہو جائے مختصر۔ رمل جو ہے نا، سینہ ذرا باہر نکال کر اور ذرا اکڑ کے اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلنا ہوتا ہے، یہ رمل کہلاتا ہے، یہ مرد کرتے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ احرام سے باہر نکلتے وقت مرد یا حلق کرتا ہے یا تقصیر کرتا ہے، اسلامی بہنیں کیا کریں؟ اسلامی بہنوں کے لیے حلق کرنا جائز نہیں ہے، حلق کرنا حرام ہے، صحیح، وہ صرف اور صرف تقصیر کریں گی۔ عمرے کا احرام ہو، جب ختم ہونے کا وقت آئے گا تقصیر کریں گی، حج کا احرام ہو، ختم ہونے کا وقت آئے گا صرف تقصیر کریں گی۔ تقصیر کہتے ہیں کم از کم چوتھائی سر کے جو بال ہیں وہ ایک پورا کاٹ لیے جائیں۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ بالوں کے 4 حصے اگر وہ کرتی ہیں اور ایک حصے کے ایک پورے کے بال برابر کاٹ لیے جاتے ہیں، تقصیر ہو جائے گی۔ لیکن نارملی یا تو فیشن کٹنگ ہوتی ہے، بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یا پھر قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے سب بال برابر نہیں ہوتے، مطلب اس نے 4 حصے کر لیے، 4 حصے کر کے ایک حصے کو ایک پورا کاٹ دیا۔ کچھ بال ایسے ہوں گے جو چھوٹے ہوں گے، تو چوتھائی بال تو ایک پورا نہیں کٹے، اس لیے بہتر یہ ہے، یعنی سنت بھی یہ ہے کہ پورے سر کے بالوں کی تقصیر کی جائے، بالوں کو لے کے ایک پورا کاٹ لیا جائے۔ لیکن اگر بالوں کا زیادہ وہ معاملہ ہے، عمرے بھی کرنے ہیں، 2 حصے کر لیں، 2 حصے کر کے ایک ایک حصے کے ایک پورا بال کاٹ لیا جائے۔ ہر ایک کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا، جی جس کے جس انداز کے بال ہیں وہ احتیاط والی صورت پر عمل کرے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا زیادہ ہی کاٹ لیا جائے تو بہتر ہے، پورے تھوڑا سا زیادہ کاٹ لیا جائے یا بال پورے لے لیے جائیں۔ پورے لے لی۔ اچھا، ہر بار عمرہ کریں گی تو ہر بار تقصیر کرنی پڑے گی؟ دیکھیں، احرام جب نیت کر لی تو احرام کھولنا بھی ہے، احرام کھلے گا اسلامی بہنوں کا تقصیر کے ذریعے، تو ہر مرتبہ تقصیر کرنی ہوگی۔ خواتین کنگھی کر سکتی ہیں احرام میں؟
احرام میں کنگھی کرنا مکروہ ہے. اگر کی تو کیا مسائل ہو سکتے کی تو کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن ان کے لیے مکروہ ہے ایسا کرنا. ہیں؟ بال وغیرہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اس میں تو اور زیادہ پرابلم، بال اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر کفارت شروع ہو جائیں گے. کفارے شروع ہو جائیں یعنی اگر 2 یا 3 بال ٹوٹے ہیں تو 1 مٹھی صدقہ دینا ہوگا، اور اگر 3 سے زیادہ ٹوٹے ہیں تو پھر جو صدقہ فطر ہے وہ بنے گا. ٹھیک. ایک مجلس میں ٹوٹے ہیں تو. ٹھیک ہے. جوئیں مار سکتی ہیں؟ جوئے مارنا جائز نہیں ہے حالت احرام میں. ٹھیک ہے، حالت احرام نہ ہو تو مار سکتی ہیں. صحیح. عرفات، منا اور مزدلفہ کے معمولات میں اسلامی بہنوں کو کچھ ڈفرینٹ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اسلامی بہنیں عام حالات میں ہوں یا ناپاکی کے حالات میں ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، عرفات کے معمولات میں کوئی جداگانہ حکم نہیں ہے، رمی کرنے میں کوئی جداگانہ حکم نہیں ہے، مزدلفہ کا وقوف بھی اسی انداز پر ہوگا، کوئی الگ اس کی حیت نہیں ہے. صحیح. جو مینا کا قیام ہے وہ بھی اسی انداز پر ہوگا، پاکی ہو کہ ناپاکی ہو. پاکی ہو یا ناپاکی ہو. صحیح. بس یہ ہے کہ قرآن پاک نہیں پڑھیں گی، قرآن پاک نہیں چھوئیں گی، اذکار کریں گی، تسبیحات پڑھیں گی، تحلیل پڑھیں گی، درود پاک پڑھیں گی، یہ وہ عمل جاری رکھیں گی. صحیح. مزدلفہ کے حوالے سے علماء نے خواتین کے لیے کچھ رخصت بیان کی ہے کہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے وہ اس کا جو وجوب ہے وہ ان پر ساقط ہو جاتا ہے. اچھا، جی کیا بات ہے، یہ اور آسانی ہے ان کے لیے. اچھا مفتی صاحب، پلین میں ہوتی ہیں یا اپنے گھر سے چلی، اسی عالم میں ناپاکی ہے، اور اب عمرے کی یا حج کی جو بھی نیت کرنی ہے، تو نیت کے وقت اگر ناپاکی ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز تو وہ پڑھ نہیں رہی، احرام کی نیت کر رہی ہیں. اچھا. احرام کی نیت حالت ناپاکی میں بھی ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو نیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی خاتون جا رہی ہے، اسے براہ راست مکہ مکرمہ جانا ہے، میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ جانا ہے، بغیر احرام کی نیت کے تو وہ جا ہی نہیں سکتی. جی. تو بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ ایسے معاملے میں نیت ہی نہیں کرتی، تو وہ گناہ گار ہوتی ہیں. احرام کی نیت کر کے جائیں گی، پھر انتظار کریں گی پاک ہونے کا، اور پھر جب پاک ہو جائیں گی تو پھر طواف کریں گی اور عمرہ یا جو بھی معاملات ہیں وہ پھر پورے کریں گی. احرام کھول دیں گے. اچھا، اسلامی بہن سفر حج کے لیے چلی، اسے تمتع کرنا ہے، حج تمتع، اور اس نے عمرے کا احرام بھی باندھ لیا. اب دن جو ہے وہ کم رہ گئے، آخری فلائٹس ہیں اس کی، اور حج میں دن کم ہے، اور اب اس کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ عمرہ بھی کرے اور پھر منا پھر عرفات بھی پہنچ جائے، تو پھر وہ کیا کرے؟ حج تمتع کیسے ادا کرے؟ حج تمتع کرنے والا عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے. اگر آخری کی تاریخوں میں گئی ہے عمرے کا احرام باندھ کر، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے دن اس انداز کے ہیں کہ 9واں دن بھی گزر جائے گا، یعنی 9واں دن اور جو رات ہے اگلی، جی. وقوف کا باقی کے عالم میں گزر. وقوف کا جو وقت ہے وہ گزر جائے گا، اور وہ مطلب کہ عمرے کا انتظار کرتی ہے، جب بھی پاک ہو جاؤں تو عمرہ کروں، پھر جا کے حج کا احرام باندھوں اور پھر عرفات جاؤں. یہ وہ نہیں کر پائے گی. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عمرے کا جو احرام ہے وہ کھول دے. اچھا. تمتع کی اگر نیت کر کے گئی ہے، تمتع کرنے والی عمرے کی نیت کر کے جائے گی، تو عمرے کا جو احرام ہے وہ کھول دے گی. کوئی بھی ایسا کام کر لے گی جو منافی احرام ہو، کنگھی کر لے، خوشبو لگا لے، اس سے اس کا احرام کھل گیا. اب وہ جب 7 تاریخ اگر ہے تو اسی دن باندھ لے گی، یا 8 تاریخ کو باندھے گی حج کا احرام. حج کا احرام باندھے گی، حج ادا کرے گی، اپنے وقت پر حج کا احرام کھولے گی، اور اس کے بعد پھر جو عمرے کا احرام اس نے پہلے کھولا ہے اس عمرے کی قضا کرے گی. کسی بھی جگہ حرم سے باہر جائے ہل میں اور عمرے کا احرام باندھ کر آ جائے. یہ جو مسجد عائشہ ہے اس کو مسجد عائشہ اس لیے کہتے ہیں، اصل تو اس کا نام ہے تنعیم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا. آپ عمرے کا احرام باندھ کر آئیں لیکن وقت کم تھا، تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احرام کھول دو. انہوں نے احرام کھول دیا، اور پھر حج کے بعد انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے تم جا کر عمرے کا احرام باندھ کر آ جاؤ. تو وہ تنعیم پر گئیں اور عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئیں اور عمرے کی قضا ادا فرمائی. اچھا. نبی اکرم علیہ السلام نے خود ایک مرتبہ جیرانہ سے احرام باندھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنعیم سے احرام باندھنے کا کہا. علماء نے یہ لکھا پیارے آقا علیہ السلام کا جیرانہ سے احرام باندھنا فعل ہے، اور تنعیم سے احرام کا حکم دینا یہ قول ہے. قول فعل پر ترجیح پاتا ہے، اس لیے سب سے افضل جو جگہ ہے عمرہ کرنے والے کے لیے جو مطلب میقات کے باہر سے نہیں گیا کہ وہ تنعیم سے احرام باندھے، مسجد عائشہ سے مسجد عائشہ احرام باندھے. ماشاء اللہ. اچھا، اسلامی بہنیں اگر یہاں سے پاکستان سے اپنے ملک سے چل رہی ہیں اور اب ان کو پتہ ہے کہ ناپاکی کے ایام چلتے چلتے عرفات والے دن تک پہنچ جائیں گے اور وہ عمرہ نہیں کر سکیں گی،
تو وہی یہی صورت بن جائے گی جو پہلے بیان کی. تو وہ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے ملک سے ہی حج افراد کا احرام باندھیں؟ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ یہ سچویشن درپیش ہو باہر سے جاتے ہوئے تو وہ حج افراد کا احرام باندھے. لیکن بعض اوقات وہاں جا کر ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ اس نے روٹین کے مطابق جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھا مسجد عائشہ جا کے. ایک عمرہ تو اس نے کر لیا یہاں سے جو ہے عمرے کا احرام باندھ کے گئی تھی. اب سوچا مزید عمرے کر لوں. بعض اوقات جو ہے نا وہ ڈیپینڈ ہوتا سارا گولیوں پر کہ وہ جو گولیاں کھائی ان کا اثر ہوگا, ان کا اثر نہیں ہو پاتا. پھر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تب بھی یہی ہوگا کہ وہ عمرے کا احرام کھول دیں گے. اور کھولنے سے مراد یہ کہ کوئی ایسا کام کر لیں جس سے جو احرام میں منافی منع ہے احرام ہو تو وہ احرام کھل جائے گا. مطلب کھولنے سے مراد کپڑے اتارنا نہیں ہوتا. اچھا, لبیک جو ہے وہ ناپاکی کے عالم میں احرام کی حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے؟ لبیک جو ہے وہ تسبیح ہے, تسبیح, اذکار اور حمد و ثنا کے کلمات, درود پاک یہ پڑھے جا سکتے ہیں. اچھا, حج تمتع میں تو آپ نے بتا دیا کہ وہ احرام کھول دے. اگر قران کا احرام باندھ لیا ہے اور اب پتہ ہے کہ عمرہ نہیں کر پائے گی تو کیا کریں؟ ہاں, قران کا احرام چونکہ حج کے ساتھ ہی بنتا ہے, حج اور عمرہ دونوں کا احرام بنتا ہے. اگر وہ احرام کھول دے گی یعنی احرام ختم کرے گی تو حج کا احرام بھی ختم ہو جائے گا. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمرہ نہ کرے, احرام اس کا باقی رہے گا. عمرہ نہ کرے, جا کے حج ادا کرے, حج کے بعد مقررہ وقت پر تقصیر کر لے, احرام کھول دے, اب عمرے کی قضا کرے گی. میاں بیوی حالت احرام میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں یا کہیں بھی کوئی بھی سچویشن میں, تو ایسے عالم میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا جسم ساتھ لگا ہوا ہے اور اس دوران دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو کوئی فیلنگ آتی ہے, شہوت آتی ہے, تو کیا حکم ہوگا؟ عام حالات میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے, ہاتھ بھی پکڑا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ حالت احرام بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے, بہت ساری لذتوں کو حرام کر دیتی ہے. اگر شہوت آتی ہے تو یہ حرام ہے اور اکثر صورتوں میں دم ہوگا, دم لازم ہوگا. جی, دونوں کو آئی ہے تو 2 دم ہوں گے, الگ الگ ایک ایک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, عورت لیکن اس کی شرائط ہیں, دم آنے کی شرائط ہیں کہ جسم کی گرمی محسوس ہونا, اس طرح کے معاملات ہیں. ٹھیک. اچھا, عورت نے حج کر لیا ہے, اب طواف وداع باقی ہے کہ ناپاکی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب قافلے کی روانگی ہے, تو اب طواف وداع کے لیے وہ کیا کریں؟ طواف وداع اس پر ساقط ہو جائے گا, طواف وداع کرنا اس پر ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. عورت نے حج کا وقوف تو کر لیا, وقوف عرفات کر لیا ہے, اب طواف زیارت جو ہے وہ ابھی 12 تاریخ کے مغرب تک کرنا ہوتا ہے اور ابھی ناپاکی جاری ہے, طواف زیارہ کے لیے وہ کیا کرے؟ انتظار کرے گی. یعنی حکم تو یہی ہے کہ 12 کو مغرب ہونے سے پہلے پہلے کر لیا جائے طواف زیارت, لیکن وہ قضا نہیں ہوتا. اگر یہ اس تاریخ میں نہیں کیا تو عام حالات میں یہ کہ ترک واجب و دم ہوگا. لیکن جو ناپاکی میں ہے خاتون, اس پر دم بھی نہیں ہوگا, وہ پاک ہو کے کر لے, انتظار کرے گی, پاک ہو کر کرے گی. اور انتظار کا بھی ٹائم نہ ہو, فلائٹ ہو یا مدینے کی روانگی ہو قافلے کی, اکیلی رک نہیں سکتی, تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں, صرف طواف الزیارہ میں یہ حکم علماء نے بیان کیا ہے کہ قافلے نے جانا ہے اور انتظام ہونا ممکن نہیں, کیونکہ حج کے شیڈول میں فلائٹ نکل آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ہر ایک کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس طرح نکلتی ہے, کہاں سے نکلتی ہے. یعنی شدید ترین دشواری کا معاملہ ہے. تو اور وہ اگر فریضہ ادا کر کے نہیں جاتی طواف زیارت تو ساری عمر احرام میں ہی رہے گی, اور اس کو جو ہے نا وہ مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد حلال نہیں ہوں گے جب تک طواف زیارہ واپس نہ کرے. یعنی تقصیر کروانے سے احرام کی پابندیاں تو ختم ہو گئی, ایک پابندی باقی ہے, اس کی وجہ سے وہ حالت احرام جزوی طور پر اس کا باقی ہے. تو اب اس کے لیے علماء نے حکم دیا کہ اس پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ طواف الزیارہ اسی حالت میں کرے, اچھا, ناپاکی کی حالت میں, اور توبہ بھی کرے اور بڑا جانور ذبح کرے گی, گائے یا اونٹ وغیرہ, بدنہ دے گی, بدنہ دے گی. ٹھیک ہے. اچھا, عورت یہ سمجھی کہ وہ پاک ہو چکی ہے, پہلے ناپاکی کی حالت میں تھی, احرام میں تھی, اب جب پاک ہو گئی تو اس نے طواف کر لیا. اب طواف کے وقت اسے فیل ہوا کہ ابھی ناپاکی جو ہے وہ جاری ہے اور سلسلہ ہے, ابھی مطلب اس کا ختم نہیں ہوا ناپاکی کا سلسلہ, تو اب وہ کیا کرے؟ طواف تو اس نے شروع کر دیا یا طواف کر چکی ہے؟ دیکھیں, طواف کے وقت اسے پتہ چل جاتا ہے تو وہ موقوف کر دے گی, طواف ختم کر دے گی. اچھا, وہیں پر ہی. اگر طواف کر چکی ہے پھر بعد میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھیے طواف زیارہ کی ایک صورت بنے گی کہ طواف زیارہ اس نے گویا کہ ناپاکی کی حالت میں کیا ہے, اس پر بدنہ ہوگا, لیکن اعادہ کر لیتی ہے پاکی کی حالت میں, بدنہ ساقط ہو جائے گا. اچھا, طواف عمرہ جو ہے اس کے اندر دم لازم آئے گا, اعادہ کر لیتی ہے تو اب یہ ہے کہ دم ساقط ہو جائے گا.
اب مثال کے طور پر عمرہ تو تھا احرام کے ساتھ، اب احرام کھل چکی، اب اعادہ کرنے کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، بغیر احرام کے اعادہ کر لے طواف ایک، تو اس کا جو دم ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ صحیح۔ بلکہ مکہ مکرمہ رہتے ہوئے تو یہی حکم ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، یعنی جب غسل فرض تھا یا غسل نہیں تھا جب، کیونکہ ناپاکی کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، بے وضو نہ ہونے پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، ہم جو غسل نہ کر رہے ہیں، ہونا یا جی مطلب کہ ناپاکی کی حالت ہونا، جی تو اس حالت میں یہ حکم ہے کہ جب تک مکے میں ہے اعادہ واجب ہے۔ بے وضو کے مسائل میں اعادہ مستحب ہوتا ہے، اچھا مطلب کہ دوسری صورت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ دم دے دے، لیکن غسل کی حالت میں اعادہ واجب ہے، صحیح، عمرے کا طواف ہو یا طواف زیارت، واجب ہے کہ وہ جب اعادہ ہی کرے اور مکے میں دم جو ہے وہ ساقط کر دیں۔ دم اور بدنہ ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ میرا نام محمد حارث ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ہم گئے تھے 2013 میں نا حج پہ، میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا۔ میری والدہ کی نا مزدلفہ میں ہو گئی تھی طبیعت خراب، تو جب مزدلفہ میں طبیعت خراب ہو گئی تو جب کنکریاں مارنے گئے نا، پہلے دن کی کنکریاں میں نے ماری تھی اپنی امی کی جگہ پہ، تو اس پر کوئی دم وغیرہ واجب یا اس طرح کا کوئی معاملات ہیں تو مہربانی فرما کر نا گائیڈ کیجیے۔ جی مفتی صاحب۔ خواتین کے تعلق سے غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ خود نہ جائیں، کسی کو نائب بنا دیں۔ اگر عام حالات میں ایسا کریں گی تو ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان کی رمی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں ایک صورت پائی جاتی ہے، اس میں مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، کہ اس پہ اتنی ہمت بھی نہ ہو کہ سواری پر جا سکے، یعنی اگر ویل چیئر پر جا سکتی ہیں تو سواری پہ جانا کہلائے گا، اتنی ہمت بھی نہ ہو سواری پہ جا سکے تو پھر وہ کسی کو نائب بنائیں گی، وہ نائب پہلے اپنی پوری مارے گا پھر دوسرے کی طرف سے مارے گا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو ان کی جو والدہ ہیں اگر وہ ضعف اور بیماری میں اس حد تک پہنچ چکی تھیں کہ سواری پر جانا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا، تو بہرحال وہ نائب بنا سکتی تھیں۔ اب یہ خود ہی جج کر لیں اس کو۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہے کہ احرام سے باہر آنے کے لیے اپنی تقصیر خود کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، اپنی تقصیر خود بھی کی جا سکتی ہے، اور تقصیر کے تعلق سے ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ مروہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری خواتین وہیں کسی کونے کھانچے میں بیٹھ جاتی ہیں بال کاٹنے کے لیے، جیسے صحیح ختم ہوئی بیٹھ گئیں، اور بال بھی یوں پھینک رہی ہوتی ہیں۔ تو بال جو ہے وہ ستر کا حصہ ہے، جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی ان کو اس طرح نہ پھینکا جائے کہ مردوں کی نگاہ پڑے۔ اچھا، اسلامی بہنیں جو صحیح کرتی ہیں، مردوں اور عورتوں کی صحیح میں کوئی فرق ہے؟ مردوں اور عورتوں کی صحیح کے اندر ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ مرد میلین اخترین پر دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ اچھا، عبداللہ ناتھانی صاحب پوچھ رہے ہیں، رمی کا جو مسئلہ ابھی بتایا گیا، اسلامی بہنوں کا جو تفصیل سے آپ نے بتایا کہ دوسرے کو نائب بنانے کی جو شرائط ہیں بیماری وغیرہ کی، تو اب وہ شرائط نہیں پائی گئیں، اس کے باوجود کسی نے کئی سالوں پہلے کسی خاتون نے کسی کو نائب بنا دیا تھا رمی کے لیے، اب وہ گھر آ گئی ہے، حج بھی کر لیا، بہت سال ہو گئے، اب کیا کریں؟ مسئلہ ابھی پتہ چلا۔ تو رمی کرنا واجب ہے، اور اگر یہ واجب چھوٹ جائے، جیسا کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس میں یہ واجب چھوٹ گیا ہے، تو ایک دم دینا ہوگا۔ کوئی بھی حاجی جا رہا ہو، اور بہتر یہ کہ حاجی کے بجائے، یعنی حاجی چونکہ نیا ہوتا ہے اس کو بہت مشکل ہوتی ہے، کوئی ایسا آدمی جو بار بار جاتا ہو اس کو پیسے دے دیے جائیں، اور وہ مکہ مکرمہ میں جانور لے کر ذبح کروا دے۔ مکہ مکرمہ میں جانور کا ذبح ہونا ضروری ہے، چھوٹا جانور کم از کم۔ اچھا، کسی نے ایک دن رمی کی، 2 دن نہیں کی، یا تینوں دن رمی نہیں کی، دونوں میں یہی مسئلہ ہے؟ دونوں میں یہ مسئلہ ہے۔ ایک صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ احرام میں کیا فل ٹائم عورتوں کو چادر سے کور کر کے رہنا یہ ضروری ہے، یا اجازت ہے کہ روم وغیرہ میں یا مینا میں جب خواتین کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اس وقت اپنی چادر وغیرہ اتار کر ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتی جی، سر پر اگر دوپٹہ نہیں ہے اس وقت، کمرے میں کوئی اجنبی نہیں ہے، غیر محرم نہیں ہے، اور ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب جیسے گھر میں اپنے روم میں جی۔ ہوتی ہیں اس طرح رہیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ پیریڈ سے بچنے کے لیے ٹیبلٹس لے سکتی ہیں؟ دیکھیں، شرعی طور پر تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیں، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، کس ٹائمنگ میں لینی ہوتی ہے۔